دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اگر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ دنیا کے کمزور ترین انسان ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے اور خداوند لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے آپ دنیا کے طاقتور ترین انسان ہیں, کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ خداوند لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ اکیلے بھی کھڑے ایسے لگیں گے جیسے لشکر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے. ہیلیلویا. اگر کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہیلیلویا. آج کا کلام میرے لیے ہے, ابھی تو سنا بھی نہیں ہے. ہیلیلویا. میرے ساتھ نکالیے سموئیل کی دوسری کتاب, اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت. سموئیل کی دوسری کتاب, اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت. سب کو مل گیا؟ ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے. لکھا ہے اور داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا مسیح میں ہمارے بڑھنے کا سبب ٹھہرے. آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے. آمین. اپنی لائن سیدھی کر کے خدا کی حضوری میں تشریف رکھیے. پچھلے اتوار دی او لطف او حضوری او انوائنٹنگ ابھی بھی میں جو ہے نا وہ اس کو فیل کر رہا ہوں. اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا, میری جو برتھ ڈے پہ میں نے اپنے بابوں کو بلایا تھا گھر پہ, کچھ اور پادری صاحبان بھی تھے. اس قدر خدا کی حضوری تھی, کوئی 15-20 منٹ کا سیشن تھا صرف پرے کا, بس آنسو جاری تھے اور بابا جی کے منہ سے کلام نکل رہا تھا میرے لیے. وہ ایٹ دی اینڈ میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا جی جو کچھ یہاں ہوا ہے کل سنڈے میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا. تو بڑا ہی مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈبل پورشن میں موو ہو رہا ہوں اس وقت. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انوائنٹنگ, یہ برکت, یہ مسا شوکت صدیق تک نہ رہے, آپ میں سے ہر ایک اس سے لطف اندوز ہو اور ہم سب کے سب خدا کی حضوری کو, اس انوائنٹنگ کو, اس مسا کو لے کر چلنے والے بن جائیں. آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ باتیں, یہ کلام میرے لیے ہے. میں نے شیئر کیا لاسٹ سنڈے آپ کے ساتھ کہ یہ پوری سیریز چلائیں گے جو ریویلیشن مکاشفہ خدا نے دیا ہے کرسمس کے تعلق سے, اور یہ پوری سیریز چلیں گی اور اس کا اینڈ جو ہے وہ 25 دسمبر کو ہوگا. خداوند میرے ساتھ ہے. اوہ ہیلیلویا. ہیلیلویا. تو اسی سیریز کا آج پہلا سرمن ہے, داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ کچھ لوگ مسلسل بڑھتے جاتے ہیں, ترقی کرتے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ سال ہر سال سے کسی ایک مقام پر جمے ہیں, سٹیگننٹ ہو گئے ہیں اور وہ بڑھ نہیں رہے, ترقی نہیں کر رہے. آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ میٹرک میں, ایف اے میں, بی اے میں فیل ہوتے رہے, سپلیاں لیتے رہے, اور ایک وقت آیا کہ آپ جو ٹاپرز تھے آپ کا کوئی مستقبل نہیں بنا, لیکن وہ لوگ کاروبار کرنے لگے,
دنیا میں گھومنے پھرنے لگے، دوسرے ممالک میں چلے گئے، ان کی زندگی میں اپ گریڈ آیا، لیکن آپ وہیں کے وہیں ہیں۔ ایک اور پکچر، سم ٹائمز آپ گرو کر جاتے ہیں اور آپ کے جو دوست ہوتے ہیں، فیلوز ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو وہیں کے وہیں رہتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ترقی کا صرف اور صرف ایک سورس ہے، ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہاللویہ! اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ ہاللویہ! میں کہتا ہوں اتنا سا کلام بھی کافی ہے، اس کی تشریح اور کیا کی جائے۔ یہ مکاشفہ ہے، یہ ریویلیشن ہے، یہ چٹان ہے جس پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور پھر کوئی طوفان ہمیں ڈبا نہیں سکتا، کیونکہ ہم مسیح پر کھڑے ہیں، اس چٹان پر کھڑے ہیں۔ داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ داؤد کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ میں پہلے اس کو ایک نبی، ایک بادشاہ اور ایک کاہن کے طور پر دیکھتا تھا، لیکن میں جب اس میسج کو تیار کرنے لگا تو اس کی ڈھیر خوبیاں نکل آئیں۔ داؤد ایک شاعر تھا، داؤد ایک موسیقار تھا، میوزیشن جسے کہتے ہیں۔ داؤد نے نئے انسٹرومنٹ ایجاد کیے جن سے خدا کی ستائش، تمجید اور مدح سرائی کی جا سکتی ہے۔ داؤد رائٹر بھی تھا، داؤد لکھتا تھا۔ داؤد نے بے شمار زبور لکھے ہیں، داؤد نے ان زبوروں کو کمپوز کیا ہے، داؤد نے ان زبوروں کو گایا ہے، یہ گانے والا بھی تھا۔ اور سموئیل ہی کی کتاب میں اسے شیرین نغمہ ساز کہا گیا ہے، خوبصورت لفظ کا چناؤ کیا ہے۔ انگریزی میں لکھا ہے سویٹ سنگر، یعنی یہ میٹھا گاتا ہے۔ جو گانے بجانے والے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، میٹھا گاتا ہے، ہی از اے سویٹ سنگر، یہ شیرین نغمہ ساز ہے۔ پاکستان میں گانے بجانے والوں کو ورشپرز کہتے ہیں، نہیں ورشپرز نہیں ہے، بائبل نے جو گانے بجانے والوں کو ٹرم دی ہے وہ میوزیشنز دی ہے، موسیقار دی ہے۔ اب تواریخ کی کتاب پڑھیں، اس میں لکھا ہے اور ہیکل میں موسیقاروں کو مخصوص کیا گیا، انہیں عہدے سونپے گئے۔ موسیقار لکھا ہے، میوزیشنز لکھا ہے، گانے اور بجانے والے لکھا ہے، لفظ گویہ لکھا ہے بائبل مقدس میں۔ ہم اپنا تعارف یہ کرواتے ہیں، میں ورشپر سو اینڈ سو ہوں، تیرا پلا ہو جائے۔ داؤد ایک جنگی سورما بھی ہے، داؤد ایک بادشاہ ہے، داؤد ایک نبی ہے، اس کے منہ میں کلام ہے، اور داؤد نے کہانت کا کام سر انجام دیا، اس نے قربانیاں چڑھائی ہیں، یہ کاہن بھی ہے۔ پھر داؤد ایک ممسوح ہے، انوائنٹڈ ون، اور اس کے ساتھ جو الٹیمیٹ کوالٹی ہے داؤد کی، داؤد ایک چرواہا بھی ہے۔ ہاللویہ! ہاللویہ! داؤد ایک چرواہا بھی ہے۔ یہ تقریباً 10 کوالٹیز ہیں جو میں نے لکھی ہیں، بٹ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ داؤد اپنی ان کوالٹیز کی وجہ سے خدا کی کنگڈم میں، بادشاہت میں، خدا کی خدمت میں بلایا نہیں گیا تھا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ہم اپنی کسی لیاقت یا کسی قابلیت کی بنا پر بلائے نہیں جاتے ہیں۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے خدا نے اس جہان کے نکموں، بے وجودوں، حقیروں اور کمینوں کو چن لیا۔ تو ہمارے چنے جانے کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے،
ہم کسی چیز پر فخر نہ کریں. پالوس کہتا ہے گلتیوں کے آخری باب میں، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں ماسوائے یسوع مسیح کی صلیب کے. ہاللویا. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ داؤد کو جب خدا نے بلایا ہے، داؤد اس وقت ایک انتہائی جوان لڑکا تھا. ہسٹورین کہتے ہیں کہ یہ 10 سے 15 سال کی عمر کے بیچ کا تھا. اس کے ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی. یہ خوبرو جوان تھا. اس وقت کیا بھی کوالٹیز ہوں گی اس میں، لیکن ایک چیز ہے، جب یہ ساؤل بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بروں کو، اپنی بھیڑوں کو شیر اور ریچھ کے منہ سے چھڑایا ہے. جب وہ میرے بھیڑوں یا بروں کو لے کر بھاگ جاتے تو میں ان کے پیچھے دوڑتا اور ان کو داڑھی سے پکڑ کے ان کا منہ کھولتا اور اپنے بروں کو واپس نکال لیتا تھا. یہ کوالٹی اس کی ہے وہاں پر. بٹ اس کے علاوہ اس کے بلائے جانے سے پہلے کچھ نہیں ہے اس کے پاس. لیکن جب بلایا گیا ہے پھر خدا نے اس کو ریویلیشنز دیے ہیں، مکاشفے دیے ہیں. پھر وہ شاعر بنا ہے، وہ رائٹر بنا ہے، وہ کمپوزیشنز کرتا ہے، وہ میوزک لکھتا ہے. اس نے میوزیکل انسٹرومنٹ کو ایجاد کیا ہے. نئی چیزیں اس نے انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ ان سے بھی خدا کی مدح سرائی ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ممکن ہے آپ کے اندر کوئی کوالٹی، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت نہ ہو، لیکن یہ چیز آپ کو خدا کے کام کے لیے، بلائے جانے کے لیے ہرگز ڈسکوالیفائی نہیں کرتی ہے. خدا کوالیفائڈ لوگوں کو نہیں بلاتا، خدا ڈسکوالیفائی کو بلاتا ہے اور پھر انہیں کوالیفائی کرتا ہے. ہاللویا. خدا ان کو بلاتا ہے جو کسی کام کے نہیں ہیں اور پھر انہیں کام والے بنا دیتا ہے. ہاللویا. ہاللویا. داؤد بلایا گیا ہے، داؤد بلایا گیا، اور نہ صرف بلایا گیا ہے بلکہ خدا نے اس سے مسا کیا ہے. خدا نے اسے مسا کیا ہے. میں حیران ہوں داؤد کی زندگی کو. جب آپ پڑھتے ہیں داؤد کو بائبل مقدس میں 3 بار مسا کیا گیا ہے. ہی از دی اونلی ون جس کو 3 بار انوائنٹ کیا گیا ہے. سب سے پہلے سموئیل نبی نے اس کو انوائنٹ کیا ہے. جب خدا نے ساؤل کو رد کر دیا اور خدا سموئیل سے کہتا ہے کہ جا یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو میں نے اپنے لیے چنا ہے، جا اس کو انوائنٹ کر، اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا. یہ پورے کا پورا میسج پڑا ہے مسیحیت میں سینگ کی اہمیت. آپ اسے یوٹیوب پر دیکھیں، آپ کی جان شاد ہو جائے گی اور آپ اگنائٹ ہو جائیں گے، آگ سے بھر جائیں گے. یہ جو میسج پاورفل میسج ہے. سینگ میں تیل بھر. سینگ پروفیٹک ہے، سینگ خدا کی طرف سے ہے، اور سموئیل جاتا ہے اسے انوائنٹ کرتا ہے. جب انوائنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جنگ و جدل شروع ہو جاتی ہے. یہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے نکلتا ہے. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب اسے یہودا کا بادشاہ بناتے ہیں تو یہودا کے لوگ اسے پھر دوبارہ انوائنٹ کرتے ہیں، مسا کرتے ہیں. پھر یہ اسرائیل کا بادشاہ بنتا ہے اور اسرائیل کے لوگ اسے انوائنٹ کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ مجھے ابھی تک اس کی کوئی مکاشفہ اس کا نہیں ملا کہ کیوں خدا نے اسے 3 بار انوائنٹ ہونے دیا، مسا ہونے دیا. I have no clue. بٹ بائبل میں لکھا ہے، یہ ہوا ہے. خدا کب اس چیز کو سمجھائے گا؟ میں سرچ کرتا رہا ہوں لیکن اس کی کوئی مجھے خاطر خواہ کوئی انفارمیشن یا وہ چیز نہیں ملی ہے. بٹ داؤد کو 3 بار مسا کیا گیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں، نہیں جی میں نے تسی پچھلے سال مسا کیتا سی، یاد کا پھر مسا کرو، یاد کا پھر مسا کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. بٹ داؤد کو مسا کیا گیا ہے 3 بار. اور پھر تیسری بار کے بعد سموئیل کی کتاب میں لکھا ہے 2:5-10 میں، اور داؤد
بڑھتا گیا. کیوں؟ کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا. خداوند عظیم ہے، خداوند عظیم ہے. داؤد کیوں بڑھتا گیا؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے داؤد کی افزائش کی، ترقی کی؟ اسی آیت میں جواب موجود ہے، اور وہ جواب یہ ہے کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسیح سے جدا ہو گئے تو موت ہمارا پورشن ہے، موت ہمارا بکھرا ہے. لیکن اگر مسیح کے ساتھ رہے، اگر مسیح ہمارے ساتھ رہا تو ہم بڑھیں گے، ترقی کریں گے، افزوں ہوں گے، ہم بڑھتے چلے جائیں گے. کیونکہ یسوع مسیح کسی ایک سیزن کے لیے ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. داؤد بڑھتا گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. لوکا کی انجیل 7ویں باب میں ایک واقعہ ہے. نائن شہر کی ایک خاتون ہے جو بیوہ ہے، اور اس بیوہ کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بیٹا مر گیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ سارے گاؤں والے اس کے ساتھ ہیں، لکھا ہے بائبل مقدس میں، اور وہ اس جنازے کو لے کر باہر آ رہے ہیں، شہر سے باہر آ رہے ہیں. اور جو مین گیٹ ہے، جو شہر کا دروازہ ہے، وہاں پر ان کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہوتی ہے. سنیے، بائبل میں لکھا ہے کہ شہر کے لوگ اس بیوہ کے اور اس کے بیٹے کے جنازے کے ساتھ تھے، مگر اس کی جان کو تسلی نہیں آ رہی تھی. سم ٹائمز ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ساتھ ہو، یہ لوگ ساتھ ہوں، یہ خاندان ساتھ ہو، میرے آفس والے ساتھ ہوں، میری گلی محلے والے ساتھ ہوں تو کچھ بنے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور اگر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ دنیا کے کمزور ترین انسان ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے اور خداوند لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آپ دنیا کے طاقتور ترین انسان ہیں. کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ خداوند لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ اکیلے بھی کھڑے ایسے لگیں گے جیسے لشکر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اس کے ساتھ سارے شہر کے لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی اس کے ماتم کو ناچ میں نہیں بدل سکا. لیکن جب مسیح کی انٹری ہوتی ہے، جب یسوع مسیح سامنے آتے ہیں، اس کا ماتم ناچ میں بدل جاتا ہے. کیونکہ یسوع مسیح موت کو بھی زندگی میں بدل سکتا ہے. ہیلیلویا. سارا شہر اس کے ساتھ ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا. مگر جب ایک ہی مسیح اس کے ساتھ ہو لیتا ہے تو اس کا مردہ بیٹا زندہ ہو جاتا ہے. ہیلیلویا. داؤد کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے. اس کی کمپنی درست ہے، اس کی کمپنی زندگی کے مالک کے ساتھ ہے. ہیلیلویا. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، دنیا آپ کو چھوڑ دے لیکن خدا آپ کو نہ چھوڑے. سب سے فائدہ مند، نفع اور سود کی بات یہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ رہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. چرچ، سم ٹائمز ہم کمپرومائز کرتے ہیں، ہم سمجھوتا کرتے ہیں. سم ٹائمز ہم
اس لیے سمجھوتا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتے. ہم اس لیے سمجھوتا کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم اس لیے سمجھوتا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو یہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. ہم اس لیے کمپرومائز کرتے ہیں, سمجھوتا کرتے ہیں. بندے بھی رکھنے پیندے نے. کی کریے پھر پادری صاحب, کی کریے پائی جی, کی کریے پین جی. میں آپ کو بتاؤں, رومیو کا مصنف کہتا ہے اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. ہیلیلویا. کون ہمارا مخالف ہے؟ اور اگر کوئی سر اٹھائے بھی تو خدا جو ساتھ ہے وہ اس کو ٹیکل کرے گا, ڈیل کرے گا. بائبل میں لکھا ہے جب ہماری روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے سامنے دسترخوان بچھاتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. یہ سبب ہے اس کی افزائش کا, ترقی کا, بڑھوتی کا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں؟ آپ خدا کے ساتھ ہو لیں, خدا آپ کے ساتھ ہو لے, پھر آپ کی ترقی, افزونی, افزائش کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا. ایک اور خاص بات, خدا کیوں داؤد کے ساتھ تھا؟ کیوں داؤد کے ساتھ تھا؟ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ داؤد کے اندر اپنے بروں کی, بھیڑوں کی غیرت تھی کہ کوئی جانور بھی انہیں میرے گلہ سے چرا کے کیوں لے جائے. اور یہ ریچھ اور شیر کے پیچھے بھاگتا تھا اور یہ ان کا منہ کھول کے اپنے بروں کو اس کے منہ سے چھڑا لیتا تھا. نمبر 2, اس کے اندر خدا کی, یہوہ کی غیرت بہت تھی. یہ باغیرت انسان تھا, اس کے اندر غیرت زندہ تھی. آئیے ذرا ریفرنس دیکھتے ہیں جہاں پر اس کی غیرت ٹھاٹھیں مار رہی ہے. پہلا سموئیل 17واں باب. یہ وہ سٹوری ہے جب جاتی جولیت اسرائیل کی فوجوں کی فضیحت کرتا ہے, لان تان کرتا ہے اور ان کا تمسخر اڑاتا ہے. اور پھر داؤد نکلتا ہے. داؤد اپنے بھائیوں کو روٹی پانی دینے آیا ہے اور اس کے باپ نے کہا ہے جا کر روٹی دے کر آ اور ذرا خبر لے کر آ کہ سب کیسا چل رہا ہے. بیسیکلی جاتی جولیت اور اس کی فوج اور بنی اسرائیل جو ہیں یہ آپس میں آمنے سامنے ہیں اور یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, جنگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو دشمن کی فوجیں ہیں, فلسطی جو ہیں, انہوں نے ایک ہی سورما اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ دیو قامت ہے, بہت بڑا انسان ہے اور کوئی بھی اسرائیلی اس کے ساتھ جا کر جنگ کرنا یا لڑنا نہیں چاہتا ہے. اور جب داؤد اس سین میں داخل ہوا ہے تو داؤد کے ذرا الفاظ دیکھیے. پہلا سموئیل 17واں باب. یہ اسے مارنا چاہتا ہے, اس سے جنگ کرنا چاہتا ہے. 33ویں آیت. ساؤل جو بادشاہ ہے اس وقت, ساؤل نے داؤد سے کہا تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے. اب داؤد کا جواب دیکھیے ذرا. تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا. اور داؤد اتنا زوراور زبردست جنگی سورما ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کون ہے. یہ ڈرتا نہیں ہے, یہ خوف نہیں کھاتا, یہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. شیر
اور ریچھ سے لڑتا ہے, اور خود کہہ رہا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ میں ان کو مار ڈالتا ہوں. او ہو, شیر کو اور ریچھ کو. اب سنیے 36ویں آیت. داؤد ساؤل بادشاہ سے بات کر رہے, کہہ رہے تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا, سو یہ نام مختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا, اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے. یعنی ان پہ کرس کیا ہے, لان تان کی ہے, مذاق اڑایا ہے, خدا کی فوجوں کا, اسرائیل کا مذاق اڑایا ہے. سنیے پھر داؤد نے کہا خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا, وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اور یہ داؤد کی پہلی لڑائی ہے بائی دا وے. یہ پہلی بار میدان میں اترے گا, زندگی میں پہلی بار, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, جنگی سورما کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, بٹ اس کو یہ پتا ہے کہ خداوند لشکروں کا خدا میرے ساتھ ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اس سے یہ پتا ہے جس نے مجھے شیر کے منہ سے بچایا, ریچھ کے منہ سے بچایا, وہی خدا مجھے اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میں چرچ آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں, جب خدا آپ کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا جواب دے دیتا ہے, یقین کیجئے وہ بڑی سے بڑی دعا کا بھی جواب دینے کو تیار ہے. ہاللیلویہ. کبھی نا امید نہ ہو, کبھی مایوس نہ ہو, ایمان سے بھرے رہیں, کلام سے بھرے رہیں, ایمان کو پریکٹس کریں, کلام کو بولیں اپنی زندگی میں. 2005 یا 2007 میں ہم کوریا گئے, میں اور پاسٹر سفیر. تو وہاں پر یونگچو جو دنیا کا سب سے بڑا چرچ تھا, ان کی ٹیبرنیکل پریئر ان کو خداوند نے سکھایا کہ ہیکل کی دعا کیسے کرتے ہیں. اور وہ پورا سین ایکچولی وہ اندر تھا لیکن میں اس کو بھول گیا. 3-4 دن پہلے ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے یوٹیوب پہ, اور وہ ویڈیو وہی تھی کہ ٹیبرنیکل پریئر کیا ہے, ہیکل کی دعا کیا ہے. میں اس کو میسج تیار کر کے اس کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ, کس طرح آپ خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں. کیا کیا کام اسرائیلی کرتے تھے, یہودی کرتے تھے, کیا ہم کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے. کس طرح سے ہم اس مقام پر جا سکتے ہیں جہاں پر ہم کہیں اور خدا سنے اور پھر خدا ہمیں اس کا جواب دے. ہاللیلویہ. تو آپ کبھی بھی نا امید نہ ہو, ہمارا خدا زندہ ہے, وہ سنتا ہے, وہ بولتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ جواب دیتا ہے. خدا کو کبھی غیر سنجیدہ نہ لیں. داؤد کہتا ہے میں نے شیروں کو مارا ہے, ریچھوں کو مارا ہے, یہ نامختون فلسطی بھی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا. او ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. آگے دیکھیے, ساؤل نے داؤد سے کہا جا خداوند تیرے ساتھ ہے. او ہاللیلویہ. یہ ایک بادشاہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے جا خداوند تیرے. میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کے منہ میں بھی آپ کے لیے انکریجمنٹ آ جائے گی جب آپ ایمان کی بات کریں گے, جب آپ تسلی کی بات کریں گے, جب آپ اعتماد اور اعتقاد کی بات کریں گے. لوگوں کے منہ میں بھی آپ کے لیے بڑی بات آ جائے گی, فخر آ جائے گا, اور وہ کہہ دیں گے خداوند تیرے ساتھ ہے. چند دن پہلے ایک خاتون پتہ نہیں کس شہر سے ہے, اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی اور اسی گھر میں دونوں کو رکھا ہوا ہے. اس نے کہیں سے نمبر لیا, میرا کانٹیکٹ کیا, اور اس نے کوئی 5-10 منٹ اپنی کہانی سنائی. تو میں نے اسے کہا, کہ میں آپ کو اپنی وائف کا نمبر بھیجتا ہوں, آپ ان سے بات کریں, انہیں ساری کہانی بتائیں, اور پھر وہ آپ کے ساتھ مل کے
آپ کے معاملوں کے لیے دعا کریں گی. وہ رونا بار بار یہی رو رہی تھی جی کہ بس میرے ہسبینڈ نے دھوکہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اور میں مطلب بڑی وہ ہوں، مایوس ہو گئی ہوں، اور یہ اور لیکن وہ ساتھ ساتھ کلام بھی ویسے ہی بول رہی تھی. کل رات کو میں سن رہا تھا، وہ انجلینا سے بات کر رہی تھی، اور خیر میں اپنے کام میں بزی تھا. انجلینا نے بعد میں بتایا کہ جی وہ اس نے کوئی بابا شابا بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں بھی اپروچ کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں نے پتہ کرایا ہے اس نے مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے. اچھا کیسے پتہ کرایا؟ نہیں وہ ہمارا ایک بابا ہے، وہ چیک کر کے بتاتا ہے. میں نے انجلینا کو کہا، میں نے کہا خبردار اب اس سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنی، اس کو بلاک کرو. دوویں پاسے رکھے انہیں، بابا بھی رکھے ہے تو خدا بھی رکھے ہے. ہمارے پاس اس کے لیے کیا ہے؟ اب مطلب خدا کو وہ آلریڈی غیرت دلا چکی ہے، وہ جادو کا پوچھ چکی ہے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا، لیکن جس کے پاس تو گئی ہے اس کے پاس تو سامان یہ ہے، اس نے بتانا یہ ہے کہ جادو ہوا ہے. انہیں کمائی نہیں کرنی اپنی، اور ساتھ میں خادموں کو بھی تو اپروچ کر رہی ہے، اور خادموں کو کلام بھی سنا رہی ہے. ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. خدا سے معافی مانگ، اس جادوگری سے باز آ، اور خدا تجھے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ ایمان کے الفاظ بول رہا ہے. کہتا ہے یہ ان میں سے ریچھ یا شیر میں سے ایک کی مانند ہوگا جنہیں میں نے پہلے مارا ہے. ساؤل کے منہ سے اس کے لیے کیا نکلا ہے؟ جا خداوند تیرے ساتھ ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر کلام ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں، اس سے پیشتر کہ آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں کہ وہ ٹھیک ہوں. تو شوہر کو بچانا چاہ رہی ہے لیکن خود تو جادوگروں کے پاس جا رہی ہے. کیسے بچے گا؟ کس طرح بچے گا تیرا شوہر؟ تو مسیح کے پاس جا، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک، اس کے سامنے رونا شروع کر، شفاعت کر اپنے شوہر کے لیے، اور خدا تیرے شوہر کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. یہ ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ داؤد سے کیا کہہ رہے؟ جا خداوند تیرے ساتھ ہے. عرض دیکھیے ذرا، داؤد چل پڑا ہے، اور چلنے سے پہلے ساؤل نے اپنے کپڑے اس کو دیے ہیں. لکھا ہے تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے، اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا، اور اسے زرہ بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا. جو جنگی لباس ہے اسے آزمایا ہی نہیں ہے، اس نے اسے کبھی پہنا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ بھارا لباس ہوتا ہے، سر پہ خود ہے، تلوار ہے، بھارا لباس ہے، چلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا. اب وہ کہتا ہے، داؤد نے ساؤل سے کہا، میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے. سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا. سنیے ایک چیز، سنیے غور سے سنیے، اپنی دونوں آنکھیں کان اپنا منہ کھول کر سنیے اس بات کو. داؤد نے مادی چیزوں کو اتار دیا، اور داؤد نے اس روحانی دوست کو، مددگار کو اپنے ساتھ لیا ہے. ہیلیلویا. اس نے جنگی سامان کو تو اتار دیا لیکن خدا کی قدرت اس کے ساتھ ہے. اس نے اس تلوار کو تو رکھ دیا، اس زرہ کو اتار دیا، خود کو اتار دیا، لیکن اسے اس بات کا یقین تھا کہ روح القدس میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، میرے سامنے جو بھی آئے گا خدا اسے مارے گا. اور وہ خدا کی غیرت میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ اس انوائنٹنگ میں آگے بڑھ رہا ہے. کہتا ہے مجھے جنگی سامان کی نہیں، مجھے صرف خدا کی ضرورت ہے، اور خدا میرے ساتھ ہے. میں اس جنگ میں فاتح لوٹوں گا، میں جیت جاؤں گا، میں فتح پاؤں گا، کیونکہ میں جنگی سامان پر نہیں، میں خدا کی غیرت پر فخر کرتا ہوں، اور خداوند میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا.
اس نے جنگی سامان اتار دیا ہے, رکھ دیا ہے, لیکن وہ خدا کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑا ہے. ہیلیلویا. خداوند اسرائیل کا خدا, لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. اور وہ کیوں ساتھ تھا؟ کیونکہ اسے خدا کے نام کی غیرت ہے. اسے غیرت ہے. سنیے, داؤد یہ کہہ سکتا تھا یہ جو سامان ہے کیا میں 1 مہینہ اس کی مشق کر لوں, 1 مہینہ میں تلوار چلانا اور یہ سامان پہن کے لڑنا سیکھ لوں. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جو انتہائی ضروری سامان ہے وہ مجھے دے دیں, میں وہ لے کر میدان جنگ میں اترتا ہوں. ایک بھی چیز داؤد نے نہیں لی, ایک بھی چیز. اور وہ صرف اور صرف خدا کو اپنے ساتھ لے کر میدان جنگ میں اترتا ہے. کوئی جنگی سامان اس نے نہیں لیا, کوئی جنگی سامان نہیں لیا. ہاں, جاتے ہوئے اس نے نالے میں سے 5 پتھر اٹھائے ہیں, اپنی غلیل ساتھ لی ہے. یار غلیلا نہ تے جنگا نہیں ہوندیا نا, غلیلا نال تے چڑیاں ماری دیاں نے. ماری سی کدے چڑی ٹھا, وہ بدواں میں دے رہی ہے تھانوں جنوں ماریا سی. غلیلوں سے تو چڑیاں مرتی ہیں, جنگی سورما نہیں مرتے ہیں. لیکن اس نے اسی غلیل سے 5 اٹھائے لیکن 1 استعمال کیا ہے, اس جنگی سورما کو اپنے پاؤں میں گرا لیا ہے. ہیلیلویا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. لشکروں کا خدا اس کے. ایک اور چیز سنیے, بعض اوقات بے شک خدا ہمارے ساتھ ہو, اس کے باوجود جہاں سے ہمیں کچھ مل جاتا ہے روحانی, جسمانی, معاشی طور پر, بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے, ہم بار بار جا کر وہی دروازہ نوک کرتے ہیں. یہاں سے مدد ہوئی تھی, یہاں سے روپے ملے تھے, یہاں سے مجھے تسلی ملی تھی. خدا ساتھ ہے, خدا اندر ہے, وہ میرے ساتھ, لیکن اس کے باوجود جا کے وہی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. سنیے, داؤد نے یہ پہلی اور آخری بار اپنی غلیل کا استعمال کیا ہے. اس کے بعد داؤد نے غلیل کا استعمال نہیں کیا. بائبل میں لکھا نہیں ہے کہ داؤد نے غلیل دوبارہ استعمال کی ہو. پھر اس نے اسی دشمن کی تلوار اٹھائی ہے. تجھے بلایا کس لیے گیا ہے؟ تو جنگی مرد ہے, تو جوان مرد ہے. تیرے ہڈیوں میں, تیرے ٹشوز میں, تیرے سیلز میں انوائنٹنگ ہے, قدرت ہے, روح القدس کی قدرت ہے. تجھ پر تیل انڈیلا گیا ہے, تجھ پر سینگ کو الٹا کیا گیا ہے, تو مسا کو کیری کرتا ہے, تو انوائنٹنگ کو کیری کرتا ہے. تجھ پر خدا کی قدرت, اس کا روح القدس ٹھہرا ہوا ہے. تجھے اب مادی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا وہ دروازہ جو تو نے پچھلے 10 سال پہلے کھٹکھٹایا, تو پھر وہیں پر جا رہا ہے, پھر اسی کو کال کر رہا ہے, پھر اسی کو ٹیکسٹ کر رہا ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, خدا نے آپ کے لیے نئے دروازے کھول رکھے ہیں. خدا نے آپ کے لیے نئی برکتیں رکھ چھوڑی ہیں. خدا کو کام کرنے کا موقع دیجئے. خداوند آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے. ہیلیلویا. آپ کے ساتھ ہے. اور اس نے غلیل میں 1 پتھر رکھا ہے, اور اس نے اس سلنگ کو ایسے گھمایا ہے, اور اس نے دے مارا ہے. اور صرف یہ حصہ خالی تھا اس کا, باقی اس نے ساری زرہ پہنی ہوئی تھی. یہاں پر پتھر لگا اس کا, جا کے دھڑام سے نیچے گرا ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف پتھر نہیں تھا, اس پتھر میں بھی خدا کی قدرت, خدا کی طاقت موجود تھی. سنیے, ایک انوائنٹڈ مین آف گاڈ جن چیزوں کو بھی چھو دیتا ہے, ان چیزوں پر بھی برکت ٹھہر جاتی ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. وہ نشانے سیدھے ہو جاتے ہیں.
وہ نشانے رائگاں نہیں جاتے، وہ ہوا میں مکے نہیں مارتے ہیں، وہ نشانے پر تیر برساتے ہیں اور نشانہ ٹھیک لگتا ہے اور وہ فتح پاتے ہیں۔ سبب پتہ کیا ہے؟ کیونکہ لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب، بلند آواز سے آنکھیں بند کر کے کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے ہاللویا کہیے کہ خداوند لشکروں کا خدا میرے ساتھ ہے۔ آمین 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 آمین۔ سنیے، بائبل مقدس میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے وہ شخص ملعون ہے جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا وہ شخص مبارک ہے جو خدا پر توکل کرتا ہے اور خدا کو اپنا زور مانتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ آپ یہ زبور گاتے ہیں نا، او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دے نال۔ پتہ یہ زبور کس نے لکھا ہے؟ یہ زبور داؤد نے لکھا ہے۔ یہ زبور 18 ہے اور وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا زور ہے۔ ہاللویا، خداوند میرا زور ہے، او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دے نال۔ داؤد کو پتا ہے کہ جب وہ میرے ساتھ ہے تو میرا زور وہ ہے، میرا زور وہ ہے، مجھے زور وہ بخشتا ہے، مجھے تقویت وہ بخشتا ہے۔ اور زبور نویسی کہتا ہے وہ میری انگلیوں کو لڑنا اور میرے بازوؤں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ وہ ایک سپہ سالار کے مانند میرے ساتھ ہے، وہ میری جنگیں لڑتا ہے، وہ میرے لیے راہ بناتا ہے، وہ زور میرا ہے اور میرا پیار اس کے ساتھ ہے۔ ہاللویا۔ داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ ہاللویا۔ آپ کہیں شکست کھا رہے ہیں، آپ کہیں نا امید ہو رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں خدا جواب دے گا کہ نہیں دے گا، کب دے گا، ہم نے تو اتنی دعائیں کر لی، ہم نے تو اتنے روزے رکھ لیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کسی ایک جنگ میں نہیں، آپ ہر ایک جنگ میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں گے۔ ہاللویا ہاللویا۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے، بلند آواز سے ہاللویا۔ ایک جنگ میں نہیں، ہر ایک جنگ میں آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں گے کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ سنیے، جو داؤد کے بھائی تھے نا، اس کے بڑے 3 بھائی ساؤل بادشاہ کی فوج میں تھے۔ جب سموئیل اس کے گھر پہ گیا نا، یسی کے گھر پہ، تو یسی کو کہتا ہے مجھے خدا نے بھیجا ہے، تیرے بیٹوں میں سے ایک کو خدا نے چنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے اپنے بڑے بیٹوں کو پیش کیا، اس نے کہا خدا نے چنا ہے تو بیسٹ جانا چاہیے اس کو۔ دراز قد ہیں، خوبصورت ہیں، نوجوان ہیں، جنگ کا آلریڈی پتہ ہے ان کو۔ سموئیل ایک ایک کر کے ان کو رد کرتا گیا۔ 7 بیٹے ریجیکٹ ہوئے۔ سموئیل کہتا ہے کوئی اور ہے؟ کہتا ہے ہاں ایک ہے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے، بدبو آتی ہے اس میں سے، اس کا تو نے کیا کرنا ہے؟ اس کو بلا۔ اس کو بلایا تو خدا نے کہا یہی ہے جس کو میں نے چنا ہے۔ ہاللویا، او ہاللویا ہاللویا۔ سنیے، جو داؤد کے بھائی تھے انہیں ساؤل بادشاہ کی حمایت حاصل تھی، لیکن داؤد کو بادشاہوں کے بادشاہ کی حمایت حاصل ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ اسے ساؤل بادشاہ کی نہیں، اسے بادشاہوں کے بادشاہ کی حمایت حاصل ہے۔ وہ تو آلریڈی جنگی
سورما تھے, وہ تو آلریڈی ڈیزرو کرتے تھے کہ انہیں بادشاہ بنایا جائے, کیونکہ وہ جنگ کر سکتے تھے, وہ لڑ سکتے تھے, وہ اپنی قوم کی حفاظت کر سکتے تھے, شہروں کی حفاظت کر سکتے تھے. لیکن خدا نے کہا میں نے انہیں نہیں چنا. انہیں ساؤل بادشاہ کی حمایت حاصل تھی, لیکن داؤد کو بادشاہوں کے بادشاہ کی حمایت حاصل ہے. میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں, ممکن ہے آپ کے خاندان میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہو, آپ کے گھر والے آپ کی کوئی عزت کوئی خاطر نہیں کرتے, آپ کو انہوں نے چھوٹا سمجھا ہوا ہے, آپ نالائق ہیں, بے وقوف ہیں, آپ رد کیے. ممکن ہے آپ کے گھر میں آپ کی یہی حالت ہو, لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, خداوند لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے. خداوند لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے, اور وہ کسی قابلیت کی بنا پر آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ اس لیے آپ کے ساتھ ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. ہاللیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور بلند آواز سے کہیے, خداوند لشکروں کا خدا میرے ساتھ ہے. بلند آواز سے کہیے ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ میں سے کتنے ایمان کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند لشکروں کا خدا میرے ساتھ ہے. خداوند لشکروں کا خدا میرے ساتھ ہے. اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو بائبل کہہ رہی ہے کون ہمارا مخالف ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور جب خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر یقین جانیے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کی پوری حمایت ہمیں حاصل ہے. بلند آواز سے کہیے آمین. لشکروں کے خدا کی پوری حمایت ہمیں حاصل ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ میں سے کسی کو تسلی مل رہی ہے؟ کسی کے اندر ایمان پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ شوکت صدیق منادی کر رہا ہے, اس لیے کہ کلام کی منادی ہو رہی ہے, اس کی منادی ہو رہی ہے. اور اسی میں زندگی ہے, اسی میں جان ہے, اسی میں قدرت ہے, اسی میں مسا ہے, اسی میں سب کچھ ہے جو آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین, آمین, آمین. سنیے, خدا کیوں داؤد کے ساتھ تھا؟ کیونکہ داؤد کے اندر خدا کی غیرت تھی, خدا کی غیرت تھی اس کے اندر, اس لیے خدا اس کے ساتھ تھا. سنیے, یسوع مسیح نے کہا جو کوئی دنیا کے سامنے میرا نام لینے سے شرمائے گا, میں بھی باپ کے سامنے اس کا نام لینے سے. ان دسو جی, ہم کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں, کی لوڑ ہے, ایویں وہ سوال کرن گے, پوچھن گے, دسن گے. میرا پتر, ایسے لئی تے تینوں یسوع مسیح دی سمجھ دیتی گئی ہے کہ جڑا کوئی سوال کرے انہوں پیار نہ, تحمل نہ دسنا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے. ہاللیلویا. ہم اپنے اندر غیرت نہیں رکھتے مسیح کی, ہم اپنے اندر غیرت نہیں رکھتے خدا کی, اور ہم ڈرتے رہتے ہیں, سہمے رہتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں یار. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ حوصلہ کریں گے, جب آپ کھڑے ہو جائیں گے, خداوند آپ کے ساتھ ہے. بائبل میں لکھا ہے جب وہ تمہیں عدالتوں میں پیش کریں گے تو گھبرا نہ جانا, تمہیں اسی وقت بتایا جائے گا کہ تمہیں کیا کیا کہنا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. داؤد کو خدا کی غیرت ہے, اس لیے خدا اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہے. ایک اور خاص بات, داؤد دعا کرنے والا خادم ہے. او ہاللیلویا. ون آف دی بیسٹ کریکٹرسٹکس
اس کی خصوصیات میں سے ایک سب سے خوبصورت بات، داؤد دعا کرنے والا خادم ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے ذرا زبور نمبر 55 اس کی 16ویں اور 17ویں دونوں آیات۔ داؤد کہہ رہا ہے، پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا، صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا۔ ہاللیلویا! کتنے ٹائم بتائے ہیں؟ 3، صبح دوپہر شاماں نو میں فریاداں گزاراں گا، صبح شام اور دوپہر کو میں کراہتا رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا، اور ساتھ ہی ایمان بھی بتا رہا ہے، لکھا ہے اور وہ میری آواز سن لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سسٹر جی تسی دعا کرو، میں نا ایک بابے کو بھی پوچھا تو وہ کہہ رہے جادو ہویا ہے۔ یہ نہیں کہا اس نے کہ میں کسی بابے نو ہی پوچھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جادو ہویا ہے۔ داؤد دعا کر رہا ہے، پھر اس کے اندر ایمان بھی ہے۔ ہاللیلویا! کہہ رہے صبح شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا۔ 3 بار، اور زبور 119 میں 7 بار روز دعا کرنے کا ذکر ہے۔ 7 بار، میں دن میں 7 بار خدا کی ستائش کرتا ہوں۔ اور زبور کا ایک اور ریفرنس ہے، کہتا ہے میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ او ہو خدا کرے مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو یہ تجربہ ہو کہ ہم اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگو سکیں۔ ہر ایک کو یہ تجربہ ہو، رونے کا، خدا کے حضور رونے کا، زار زار رونے کا، شفاعت کرنے کا، دوسروں کے رخنوں میں کھڑے ہونے کا۔ کاش ہم میں سے ہر ایک کو یہ تجربہ ہو، ہر ایک کو یہ تجربہ ہو، ہر ایک کو۔ چرچ، آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑھیں؟ نمبر 1، خدا کی غیرت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ خدا کی غیرت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ خدا کی غیرت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اور نمبر 2، دعا کرنا شروع کر دیں۔ لکھا ہے میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف، میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع، یہ لکھا ہے۔ اور یہ وعدہ ہے، سیاسی پارٹی کا وعدہ نہیں ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ شاباش، بیدار رہتا ہے۔ رجوع ہونا ہے، اس کی طرف رجوع ہونا ہے، اس کی طرف منہ کرنا ہے، اور پھر وہ خود بخود اس کو کہنا نہیں پڑے گا، کہنا نہیں پڑے گا، کہنا نہیں پڑے گا۔ سنیے ایک اور ریفرنس ذرا، 1 سموئیل 18واں باب۔ کیوں خدا داؤد کے ساتھ تھا؟ سموئیل کی پہلی کتاب 18واں باب اس کی 14ویں آیت، لکھا ہے اور داؤد اپنی سب راہوں میں کس کے ساتھ؟ دنائی کے ساتھ چلتا تھا، اور خداوند اس کے داؤد اپنی سب راہوں میں دنائی کے ساتھ چلتا تھا۔ بائبل مقدس میں مسیح کو حکمت کہا گیا ہے، وزڈم کہا گیا ہے، اور اگر حکمت مسیح ہے، ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، مسیح ہمارے اندر ہے، تو پھر ہم اونگے بونگے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ جب خدا ہمارے ساتھ ہے، جب اس نے ہمیں دنائی بخشی ہے، حکمت دی ہے، تو پھر ہم بغیر حکمت کے کام کیسے کریں؟ پھر ہم بغیر دنائی کے کام کیسے کریں؟ پھر ہم ایسے کام کیوں کریں جس سے ہمارے خدا کی تضحیق ہو؟ دنائی کے ساتھ سوبر لگتا ہے، اس کی کٹنگ پیاری ہے، اس کی داڑھی بنی ہوئی ہے، اس کا لباس اچھا ہے، سوبر لگتا ہے، ڈیسنٹ ہے، شاہی بھائی نہیں ہے۔ کھٹے رنگ دی شرٹ تے ہرے رنگ دی پینٹ تے نیلے رنگ دے بوٹ تے گلے چ مفرل، بڑا تو جیکو بنیا ہے اپنے منوں،
पहनावा खूबसूरत हो, हर काम सब राहों में दनाई के साथ चल रहा है। दना शख्स है ये सोचता है बातों को, ये बोलने से पहले सोचता है क्या करना है, किस तरह चलना है। ये दनाई के साथ चल रहा है कि और फिर लिखा है और खुदा उसके साथ था। हिकमत, दानाई, और फिर खुदा उसके साथ है, खुदा उसके साथ है। एक और रेफरेंस देके थोड़ा सा जरा पीछे आइए, 13वें बाब में, पहला शमूएल 13वां बाब। खुदा शमूएल से हम कलाम है, पहला शमूएल 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और दाऊद के लिए खुदा उससे कलाम कर रहा है। खुदा साउल के लिए बोल रहा है, कह रहा है लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी। साउल बादशाह से कह रहा है, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है। पूरी बाइबल में सिर्फ दाऊद को खुदा ने यह कहा कि ये मेरे दिल के मुताबिक है। खुदा ने दोस्त कहा मुख्तलिफ लोगों को, अब्राहम को, मूसा को खुदा ने कहा ये मेरे खानदान का बंदा है, बट ये नहीं कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ये मेरे दिल के मुआफिक है। और खुदा शमूएल से कह रहा है कि साउल बादशाह को कह दे कि मैंने तुझे रद्द कर दिया है और मुझे एक और शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के मुआफिक है। और इसका एक और तर्जुमा मैंने पढ़ा जब वो लिखा था, रब ने किसी और को चुनकर अपनी कौम का रहनुमा मुकर्रर किया है, एक ऐसे आदमी को जो उसकी सोच रखेगा। ओ हालेलुया, जो उसकी सोच रखेगा, उसकी सोच रखेगा। फिलिपियों का मुसन्निफ क्या कहता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। तो उसकी सोच, उसका मिजाज, जब ये चीजें हमारे अंदर होंगी, आपको खुदा को बुलाना नहीं पड़ेगा, खुदावंद आपका खुदा आपके साथ चलेगा। आप उसकी दनाई में चलेंगे, आप उसकी सोच में चलेंगे, आपका मिजाज वैसा होगा जैसा मसीह यस्सु का भी था। चाहते हैं खुदावंद आपके साथ हो, आप चाहते हैं आप तरक्की करें, आप बढ़ें, आप अफजू हों, गैरत रखें, दुआ करना शुरू कर दें और खुदावंद की सोच रखने वाले बन जाएं। बुलंद आवाज से कहिए आमीन, आमीन। और फिर यही हवाला अमाल 13वें बाब में भी रिपीट किया। निकालिए जरा रसूलों के अमाल 13वां बाब, 20वीं आयत से पढ़ूंगा। और इन बातों के बाद शमूएल नबी के जमाना तक उनमें काजी मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की और खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक शख्स शाऊल कीस के बेटे को 40 वर्ष के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। हालेलुया। खुदा दाऊद के साथ है, इसलिए दाऊद बढ़ता चला जा रहा है, बट दाऊद के अंदर खुदा की गैरत मौजूद है। ये खुदा की सोच को सोचता है, ये खुदा के दिल के मुआफिक चलता है। हां, इससे गुनाह हुआ, बट इसके बाद अगर आप उसकी तौबा को भी देखें ना, तो वो भी काबिल सिताइश है। कहते हैं खुदा अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर, तेरे रूह के बगैर मैं मर जाऊंगा। गुनाह हुआ इसका, इससे गुनाह हुआ। हत्यूरिया को मरवा दिया, उसकी बीवी को इसने ले लिया। बट मैं आपको बताना ये चाहता हूं, खुदा मुआफ करने के लिए तैयार है, अगर आप सच्चे दिल से खुदा से मुआफी मांग लें। हालेलुया। और इसका भी मैंने एक और तर्जुमा पढ़ा, वो तर्जुमा ये है,
میں نے داؤد بن یسی میں ایک ایسا آدمی پایا ہے جو میری سوچ رکھتا ہے، جو کچھ بھی میں چاہتا ہوں اسے وہ کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اب خدا کی مرضی کو پورا کریں، خدا آپ کی مرضی کو پورا کرے گا۔ سم ٹائمز ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی اسے بتاتے ہیں، خدا یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ خدا کی مرضی کو پورا کریں، وہ آپ کی مرضی کو پورا کرے گا۔ پہلے ڈھونڈو اس کی راست بازی کو اور بادشاہی کو، تو باقی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، مل جائیں گی، مل جائیں گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سنیے، آپ اپنی زندگی میں اپنی دونوں آنکھیں کان کھول کر سنیے اس بات کو۔ آپ اپنی زندگی میں ہر ایک جنگ کو جیت سکتے ہیں، ماں سوائے اس جنگ کے جو آپ خدا کے ساتھ لڑ رہے ہوں۔ وہ جنگ آپ کبھی نہیں جیت سکتے جس میں خدا آپ کا مخالف ہے۔ آپ کی جتنی مرضی پاور ہے، آپ کے اندر جتنا مرضی حکمت ہے، وزڈم ہے، جس جنگ میں خدا آپ کا مخالف ہے، آپ وہ جنگ کبھی جیت نہیں سکتے ہیں۔ بٹ لیکن، سب کہیے لیکن، آپ ہر وہ جنگ جیت سکتے ہیں جس میں خداوند آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیوں جیت سکتے ہیں؟ کیونکہ اسٹریٹجی خداوند دے گا، حکمت خداوند دے گا، زور خداوند دے گا، انوائنٹنگ خداوند دے گا۔ آپ شریر اور اس کے کاموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند سکتے ہیں جب آپ خدا کے ساتھ ہوں گے، اور جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ بلند آواز سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ داؤد کے لیے جب خدا داؤد کے ساتھ ہے، دیکھیے ذرا ایک ریفرنس، سموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت پڑھوں گا۔ تب داؤد نے دمشق کے ارام میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں، سو ارامی بھی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے۔ اور قابل غور بات جو ہے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔ ہاللیلویا۔ اور داؤد کرنے کیا جاتا تھا؟ جنگ کرنے جاتا تھا، لڑنے جاتا تھا، مخالفوں کو مارنے جاتا تھا، اور بائبل مقدس کہہ رہی ہے جہاں کہیں وہ گیا خداوند نے اس کو فتح بخشی۔ اب پھر بات وہی ہے، داؤد بڑھتا گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ سنیے، جنگوں میں فتح خداوند دے رہا ہے۔ داؤد لڑ رہا ہے، یس، یہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن فتح، بائبل میں لکھا ہے جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ ہاللیلویا۔ اتنی بیلنسڈ آیت ہے نا یہ۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو، گھوڑوں کو تیار کرنا ہے جنگ کے لیے، اپنی تیاری ہم نے کرنی ہے، لیکن فتح یابی کا وعدہ خدا کا ہے، خدا کا ہے۔ خدا محتاج رکھے ہوئے ہے ہمیں کہ تم اپنی تیاری کرو، لیکن جب فتح کی بات آئے گی پھر میں مداخلت کروں گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سنیے، ایک اور آخری وجہ ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے۔ آپ کو پتا ہے جب داؤد بلایا گیا، جب اس نے جاتی جولیت کو مارا اور اس کا سر تلوار سے کاٹ کے یہ ہاتھ میں لے کے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں جو یہودی عورتیں ملیں وہ گانے لگیں، اور وہ بول یہ تھے کہ ساؤل بادشاہ نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ تیرا پلا ہو جائے، بندہ تو ایک مارا ہے اس نے، لیکن گیت کیا بن گیا ہے؟ داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے۔ اچھا، جب ساؤل بادشاہ نے یہ نعرہ سنا
کہ خواتین اس کے لیے یہ کہہ رہی ہیں کہ داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے، تو اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو پہلی جنگ میں ہی مجھ سے آگے بڑھ گیا، نمبر لے گیا۔ اب وہ داؤد کا جانی دشمن ہو گیا، جانی دشمن ہو گیا۔ حالانکہ وعدہ یہ تھا کہ جو کوئی جاتی جولیت کو مارے گا بادشاہ کی بیٹی اس سے بیاہ دی جائے گی، لیکن وہ بھی داؤد کے ساتھ دھوکا ہوا بعد میں۔ بٹ ساؤل شخصی طور پر اس کا جانی دشمن ہو گیا، اور ساؤل کا بیٹا جو ہے یونتن وہ داؤد کا دوست بن گیا، اور وہ اپنے باپ کے سارے پلانز منصوبے داؤد کو بتا دیتا تھا کہ آج یہاں پر وہ چھاپا مارے گا، اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا، تو بچ جانا، تو نکل جانا۔ اور کئی بار اس نے بچایا بھی اس کو۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساؤل بادشاہ ایک غار میں آرام کر رہا ہوتا ہے، اور داؤد لوگ بھی وہیں اس غار میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے داؤد کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ داؤد، ساؤل بادشاہ تو وہ سامنے پڑا ہے، تیرا وقت آ گیا ہے کہ تو اس سے بدلہ لے، اس کو مار ڈالے، کیونکہ اس نے بہت حملے تجھ پر کیے ہیں، مارنے کی کوشش کی ہے تجھے۔ اب داؤد کے الفاظ دیکھیے ذرا، وہ اس کو مار سکتا ہے، آسانی سے مار سکتا ہے، لیکن داؤد کے الفاظ دیکھیے ذرا۔ 24واں باب نکالیے، پہلا سموئیل 4 آیت سے لکھا، اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ لایا، یعنی اس کے دامن سے، اس کے جو جبہ اس نے پہنا ہوا ہے اس میں سے کپڑا کاٹ کر لے آیا ہے۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اور اس لیے اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تھا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا، خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ اس کو موقع ملا ہے، پورا موقع ملا ہے، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ اس کو شے دے رہے ہیں کہ یہی وہ دن ہے جو خدا نے تیرے لیے مقرر کیا ہے کہ تجھے تیرے دشمنوں پر فتح دے، غلبہ دے۔ اور داؤد نے کیا کہا؟ کہتا ہے خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ 10ویں آیت دیکھیے، دیکھ اب داؤد ساؤل سے مخاطب ہے، 9ویں اور 10ویں آیت، اور داؤد نے ساؤل سے کہا، تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ داؤد تیری بدی چاہتا ہے؟ دیکھ آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ وہ خدا کا ممسوح ہے۔ کیوں خدا اس کے ساتھ ہے؟ یہ خدا کے ممسوحوں، خدا کے خادموں، خدا کی خادموں کے خلاف باتیں نہیں کرتا، یہ اپنا منہ ان کے خلاف نہیں کھولتا، یہ ان کی عیب جوئیاں نہیں کرتا۔ اس کو مارنے کا موقع ملا ہے، اس پہ تلوار چلانے کا موقع ملا ہے، لیکن اس نے نہیں چلائی، صرف اس لیے کہ یہ خدا کا ممسوح ہے، اسے خدا نے انوائنٹ کیا ہوا ہے۔ ہم پاکستانی جتنے ہیں نا، ہمیں رتی برابر بھی خوف نہیں آتا خدا کے ممسوحوں، خدا کے خادموں کی عیب جوئیاں کرتے ہوئے، ان کے خلاف بکتے ہوئے، اپنا منہ ان کے خلاف کھولتے ہوئے، رتی برابر بھی خوف نہیں آتا۔ سنیے، خدا نے آپ کو اپنے خادموں کی عدالت کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا ہے۔ عدالت کرنا اس کا کام ہے، کیونکہ اس کی عدالت سچی اور راست ہے۔ اس کا کام ہے عدالت کرنا، اس کا کام ہے۔ داؤد کہتا ہے میں اس پہ ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ اب جب ساؤل نے یہ باتیں سنی ہیں تو ساؤل کہتا ہے، اور اس نے داؤد سے کہا، 17ویں آیت،
تو مجھ سے زیادہ صادق ہے. او ہیلیلویا. تو مجھ سے زیادہ سچا ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی. 20ویں آیت. ساؤل کہہ رہے ہیں اور اب دیکھ میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑ کر قائم ہوگی. دشمن جو ہے اس کا، وہ بھی اس کے لیے کلام بول رہا ہے کہ اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑ کر قائم ہوگی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خداوند اس کے ساتھ ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے؟ اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے، دعا کرنا شروع کیجئے. زبور 103 داؤد نے لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. یہ کنیکشن ہے، یہ ریلیشن شپ ہے، یہ رشتہ ہے داؤد کا خدا کے ساتھ. جو کچھ مجھ میں ہے، میری جان، میرا بدن، میری روح، میرے بدن کا ہر ایک ٹشو، ہر ایک سیل، میری ہڈیاں، سب کیا کریں؟ خداوند کو مبارک کہیں. آئیں سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. ہیلیلویا. سب پیچھے تک سب دعا کرنا شروع ہو جائیں. خداوند لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. ہم بڑھتے جائیں گے، ہم ترقی کرتے جائیں گے، ہم افزوں ہوں گے، ہم نیکسٹ لیول پر جائیں گے. اور رے بروشاندے، ہم اپنے دشمن ابلیس کو مات دیں گے، ہم اسے شکست دیں گے، ہم اسے اپنے پاؤں کے نیچے کھچلیں گے. ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں آزاد ہوتے ہیں، ڈیلیور ہوتے ہیں یسوع کے نام سے. یسوع کے نام سے خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور دعا کرنا شروع کیجئے. یسوع مسیح کے نام سے خداوند ہمارے ساتھ ہے. ہیلیلویا. وہ ہمارے ساتھ ہے. اور داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا. آپ میں سے کچھ مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، اپنی مایوسی کو یہیں چھوڑ دے. میری بہن، اپنی نا امیدی کو یہیں چھوڑ دے، کیونکہ تو آج کلام میں سے سیکھ پایا ہے، تو سیکھ پائی ہے کہ لشکروں کا خدا تیرے ساتھ ہے. ہیلیلویا. لشکروں کا خدا تیرے ساتھ ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. دعا کرنے والے بیٹے اور بیٹیاں سامنے آ جائیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. ہم آپ پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. ریشٹو ریبو شانتو. یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے خداوند آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے. خداوند اسرائیل کا قدوس آپ کے ساتھ ہے. یس خداوند آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. اسرائیل کا قدوس آپ کے ساتھ ہے. ہیلیلویا. خداوند آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے. اور آج صبح اس کا وعدہ یہ ہے، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہو. میں تیری جنگیں لڑوں گا، میں سپاہ سالار ہوں. میں نے تجھے آگے اور پیچھے سے گھیر رکھا ہے. خدا کرے میں نے تجھے گھیر رکھا ہے، میں نے تجھے گھیر رکھا ہے. میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہو. میں تجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دوں گا. اے باپ، ہم ان ساری پریئر ریکویسٹ کو بھی تیرے قدموں میں لاتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے خدا، ان دعائیں درخواستوں پر تیرا ہاتھ بڑھ جائے، ان دعائیں درخواستوں پر تیرا ہاتھ بڑھ جائے.
اور خدا یہ سارے کے سارے معجزے ہو، یہ معجزے ہو یسوع کے نام سے۔ ہے باپ، ان میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے، یسوع کے نام سے معجزے ہو خدا۔ اور خدا یہ سب تیرے حضور آ کر تیری شکر گزاری کر سکے خدا۔ اور اے باپ، اب وہ لوگ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، ہم سب ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں خدا۔ جہاں جہاں تیرے بچے آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے لیے خدا، ہر ایک کے لیے ہم معجزات کو اناؤنس کرتے ہیں، ہم معجزات کا اعلان کرتے ہیں۔ روحانی معجزے ہو، جسمانی معجزے ہو، معاشی معجزے ہو، یسوع کے نام سے معجزے ہو۔ بیماریاں چھوڑے یسوع کے نام سے۔ اور خدا تیرے بچے معجزات حاصل کریں اور تیری شکر گزاری کر سکیں، تیری شکر گزاری کر سکیں، تیری شکر گزاری کر سکیں خدا، تیری شکر گزاری کر سکیں خدا۔ ہاللویہ، جو بیمار کمزور ہیں وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ معجزے یسوع کے نام سے، معجزے یسوع کے نام سے، معجزے یسوع کے نام سے، معجزے یسوع کے نام سے۔ اے خدا، میں تیرا خادم، تیرا کاہن ہوتے ہوئے تیری انوائنٹنگ میں، تیری حضوری میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں، ٹوٹی ہڈیاں جڑ جائیں، ٹوٹی ہڈیاں جڑ جائیں یسوع کے نام سے، ٹوٹی ہڈیاں جڑے یسوع کے نام سے۔ اے باپ، بند آنکھیں کھل جائیں، بند آنکھیں کھلے یسوع کے نام سے۔ اے باپ، بہرے کان سنے، اے بند کانوں، ہم تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، کھل جاؤ، کھل جاؤ یسوع کے نام سے، کھلو یسوع کے نام سے۔ اے باپ، وہ زبان جو بند ہے یسوع کے نام سے کھل جائے، گونگے بولنے لگے یسوع کے نام سے، اندھے دیکھنے لگے یسوع کے نام سے، بہرے سننے لگے یسوع کے نام سے، لنگڑے چوکڑیاں بھرے یسوع کے نام سے۔ خدا، تیرے لوگوں کے دل نئے ہو جائیں، تیرے لوگوں کے دل نئے ہو جائیں، جگر، کڈنیز، لیور نئے ہو یسوع کے نام سے، نئے ہو یسوع کے نام سے۔ خدا، جس کسی کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، لنگز کا ایشو ہے، یسوع کے نام سے شفا پا جائیں۔ اور خداوند، تیرے بچے تیری شکر گزاری کرنے لگے، جتنے بدروح گرفتہ ہیں یسوع کے نام سے آزاد ہو جائیں، ڈیلیور ہو یسوع کے نام سے، ابلیس اور اس کی تاثیروں کا زور ٹوٹے یسوع کے نام سے۔ اے شیطان، چھوڑ خدا کے لوگوں کو، نکلا ان میں سے یسوع کے نام سے۔ اور خدا، ہم تیرے لوگوں کو آزاد ہونے اور آزاد رہنے کی دعا دیتے ہیں خدا۔ آئیے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیں اور صرف شکر گزاری کرنا شروع ہوں، صرف شکر گزاری کرنا شروع ہوں، شکر گزاری کرنا شروع ہو خدا۔ یس، خدا کی قدرت یہاں موجود ہے، خدا کی قدرت یہاں موجود ہے۔ میں نے کہا خدا کی قدرت یہاں موجود ہے، آئیے اس کو اپنے اندر لے لے، آئیے اسے اپنے اندر لے لے۔ خدا کی قدرت یہاں موجود ہے، وہ آپ کے پیالے کو لبریز کر رہا ہے، وہ آپ کے پیالے کو لبریز کر رہا ہے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ اب سب اپنے ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب، سب کے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھ جائیں۔
شادا. سنیے سنیے، خدا کہہ رہا ہے تو دوڑے گا اور نہ تھکے گا. پروز راندریزیا. خدا کہہ رہا ہے میری بیٹی تو دوڑے گی اور نہ تھکے گی. پروسراندریا سراراندریا سیرڑا کارنا سانرے. خدا کسی سے کہہ رہا ہے کہ تیری بدنی قوت کم نہ ہوگی. ہو تیری بدنی قوت کم نہ ہوگی. سرادار درکاسی عربا. یس. خدا کسی سے ہم کلام ہے، تو ہرن کی مانند چوکڑیاں بھرے گا، تو پہاڑوں پر چڑھ جائے گا اور انہیں سر کرے گا. خداوند خدا فرماتا ہے میں خداوند اسرائیل کا خدا تیرے ساتھ ہوں. خدا کسی کو کرائے کے گھر سے نکال کے اپنے گھر میں لے جا رہا ہے. I don't know. میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن خدا مجھے بتا رہا ہے کہ وہ پیسے کے لیے فکر مند ہے، اور خدا کہہ رہا ہے چونکہ میں نے کہا ہے اس لیے یہ ہو جائے گا. اس لیے ہاللویا، اس لیے یہ ہو جائے گا. آپ کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں جا رہے ہیں. پروساندرا ریکا ساندرا کردریرا کردریرا سردرکاندرا ڈکٹرڑا ساندریا. خون کی کمی پوری ہو رہی ہے. بلڈ ڈیفیشنسی پوری ہو رہی ہے. خون کی کمی پوری ہو رہی ہے. چسٹ کے پرابلمز جا رہے ہیں. In the name of Jesus. سنیے، خدا نے بند رحم کھول دیے ہیں. بند رحم کھول دیے ہیں خدا نے. ہاللویا. میری بیٹی خدا کہہ رہے جشن منا کیونکہ میں نے بند رحم کھول دیے ہیں. جشن منا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب. شکر گزاری کرنا شروع کیجئے. شکر گزاری کرنا شروع کیجئے. تھینک یو جیزس. دونوں ہاتھ اٹھائیے اور صرف شکر گزاری کہتے جائیے. تھینک یو جیزس. تھینک یو جیزس. یسوع تیرا شکر ہو. یسوع تیرا شکر ہو. کہتے جائیے. یس 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 یس. اے باپ، ہم آج کی ساری سروس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. بے شک تو موجود ہے اور تو ہمارے ساتھ ہے. خدا کرسٹا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے دلہا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے ان دونوں کو ایک نیا جیون دیا ہے. یہ خدا ایک نئے سفر پر گامزن ہوئے ہیں. خداوند یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہیں اور یہ دونوں مل کر تیرا ہاتھ تھامے رہیں. خدا ان کی زندگیوں میں اور ان کی زندگی کے وسیلہ سے تیری مرضی پوری ہو. خدا اے باپ، ہم ان دونوں کو برکت کی دعا دیتے ہیں. خدا اور خداوند ہدیوں اور دانوں سے بھی جب تیرے لوگوں نے تیری تعظیم کی ہے، اے خدا میں منت کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، خداوند تیرے بچے اس کا 100 گنا حاصل کاٹیں. خدا گنا پھل پائیں. خدا جو لوگ خدا آن لائن دے رہے ہیں، جو آن لائن خدا جیز کیش اور ایزی پیسوں میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، ان پر بھی تیری برکت چاہتا ہوں. خدا ان کا دیا گیا روپیہ پیسہ ان کے خاندانوں گھرانوں میں ایک بہت بڑی برکت اور بیداری کو لے کر آئے. خدا اور خداوند ہم آج کی ساری عبادت کا سارا جلال تیرے قدوس نام کو دیتے ہیں.
یسوع مسیح کے نام سے آمین۔